اچھا سر، یہ بتائیے ایک تو ڈی جی صاحب، میرا نام بھی فدا حسین ہے، میں اسلام آباد میں کام کرتا ہوں ایک ریڈیو کے ساتھ، اور اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے وائس آف کراکرم کے نام سے. تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ نے ابھی ایسا لگا کہ حاجی صاحب اگر وہاں پہ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی نہ کرتے تو وہاں پہ ہمیں ایسا لگا کہ سب اچھا کی رپورٹ جانے والی تھی، وہ تو حاجی صاحب نے بتا دیا. تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ پرابلمس کیوں آئیڈینٹیفائی ہونے نہیں دیا جاتا؟ دوسرا، گانچھے کے آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ریسورسز کا مسئلہ ہے، تو گانچھے کی جو ریسکیو 11 ٹیم کی جو سیلری ہے ان کو بار بار ایشو میڈیا کے ذریعے ہائی لائٹ ہوتا رہا ہے، تو دیگر علاقوں میں یہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ صرف گانچھے کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حاجی صاحب آپ سے میں سوال کروں گا کہ آپ نے کہا کہ جو ایجوکیشن کے بارے میں بات کی، تو ایجوکیشن کے آپ کو یاد ہوگا کہ برا میں جو احتجاج ہوا وہاں پہ جو ڈی ڈی صاحب آئے تھے اس وقت کہا تھا کہ 199 پوسٹیں گانچھے میں خالی ہیں، جو یا تو فوت ہو گئے ہیں یا تو ریٹائر ہوئے ہیں. وہ پوسٹیں کب فل ہو جائیں گی؟ فی الحال یہی دو سوال اگر اس کی بات جواب لینے کے بعد پھر سوال کریں. تو سر آپ بات کریں پلیز. نہیں آپ سنیے، آپ بڑھیں. پہلے آپ. اچھا فدا حسین صاحب تھینک یو، آپ نے، میں مشکور ہوں، بڑا اچھا آئیڈینٹیفائی کیا. نمبر 1، تنخواہ کا ایشو اس وقت ریسکیورز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ پچھلے کچھ مہینے پہلے تھا، پروجیکٹ کی ایکسٹینشن نہیں ہو گئی تھی جس کی وجہ سے تنخواہ کچھ لیٹ ہوتا رہا ہے. مجھے چارج لیتے ہوئے اس ڈپارٹمنٹ میں آ کر کوئی 5 مہینے ہو رہے ہیں، تو 5 مہینوں کے اندر الحمدللہ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے اور ان فیوچر بھی نہیں ہوگا. ریسکیو 112 جو ایمرجنسی سروس ہے، اس کے اندر جو ہمارے مین پاور ہیں اس میں سے میجارٹی ریگولر ہو گئے ہیں اور کوئی 450 ہمارا مین پاور ہے. ابھی رہ گئے ہیں صرف 111 بھی کی پوسٹیں کریٹڈ ہیں اور بجٹ بھی ہے. اچھا ان کا فائنینشیل کنکرنس بھی ہو چکا ہے. اس وقت سروسز اور فائنینس ڈپارٹمنٹ میں کیس انڈر پروسیس ہے اور کیبنٹ کی کوئی میٹنگ ہونے والی ہے، محترم ہمارے منسٹر صاحبان کو پتہ ہے، تو وہ سارے بھی انشاءاللہ وہ ریگولر ہو جائیں گے. پھر ہمارے اس محکمے کا ایک ایکٹ پاس ہوا ہے، جی بی ایمرجنسی ایکٹ. اس ایکٹ کے تحت سی ایم صاحب ہمارے چیئرمین ہیں، اس کے ساتھ ہمارے اسمبلی کے 5 آنریبل ممبرس ہیں، پلس چیف سیکرٹری صاحب، آئی جی صاحب اور کچھ سیکرٹریز اس کے ممبر ہیں. ہم نے سمری انیشیٹ کر دیا ہے، سی ایم صاحب کے ٹیبل تک پہنچایا ہے. جون کے اس کلوزنگ کی مصروفیات کی وجہ سے سی ایم صاحب نے کہا ہے کہ جولائی میں یہ میٹنگ منعقد کریں گے. جب جولائی میں یہ میٹنگ منعقد ہوگی تو انشاءاللہ یہ جو ریمیننگ ہمارے 111 اسٹاف ہیں یہ بھی ریگولر فوٹنگ پہ آ جائیں گے. یہ تو ہو گیا مین پاور کا. اب آئیں گاڑیوں کی طرف. گاڑیوں کا یہ ہے کہ میں نے شروع میں گزارش کی، ونس اگین میں گزارش کروں گا کہ ہمارے پاس یہ ادارہ 2012 میں قیام میں آیا تھا. آنے کے بعد اس وقت 2012 میں یہ گاڑیاں پروکیورمنٹ کی گئی تھی. کرنے کے بعد یہ گاڑیاں، جس طرح میں نے ڈیٹیل سے آپ کو ریکویسٹ کیا کہ یہ گاڑیاں اس وقت جو ہمارے ایمرجنسی سروس کا جو جاب ڈسکرپشن ہے، جو ہمارا ٹی او آر ہے، اس کو صرف ایڈریس کرنا چاہیے تھا. تھوڑی سی گاڑیوں کو اس وقت ہاتھ تھوڑا نرم رکھا، جس کی وجہ سے گاڑیاں مختلف معاملات کے لیے جاتی رہیں. ہر کیس کو ڈیل کیا تو گاڑیاں ہو گئی ہیں تھوڑی سی پرانی. اس کے لیے ہم نے باقاعدہ کیس انیشیٹ کیا ہے اور پھر ہمارا جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے اس نے ڈپٹی کمشنرز کے تھرو ایک کمیٹی نوٹیفائی کیا ہے کہ اس کمیٹی میں ڈپٹی کمشنر کے ساتھ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا آفسرس ہیں، دیگر ڈپارٹمنٹ کے آفسرس ہیں. وہ کمیٹی ان گاڑیوں کی سکروٹنائز ویٹ کرے گی، نیٹکو کا نمائندہ بھی ہوگا، ان کے اوپر ٹوٹل کتنا کاسٹ ہے. وہ پھر ایک رپورٹ بن کے فائنینس میں جائے گی، تو فائنینس سے وہ فنڈ ریلیز ہوگا تو باقی گاڑیوں کو بھی ہم اوورحال کریں گے. رہی بات این ڈی ایم آر ایف سے جب گاڑیاں آ گئی تو انشاءاللہ جو پہلے بھی میں نے درخواست کی، آگے نا آپ کا سوال تھا، تو اس میں جو گانچی ڈسٹرکٹ کا ڈیو شیئر ہوگا وہ مکمل مل جائے گی انشاءاللہ. اس میں ایک بات میں ایڈ کروں. جی اچھا، تو ڈی جی صاحب نے جیسے تفصیلی بات کی، اس میں ایک ایلیمنٹ جو ڈی جی صاحب نے اسکپ کیا وہ یہ ہے کہ کمرشل وہیکلس کا ایس او پی میں جتنے کمرشل وہیکلس ہیں 1,00,000 کلومیٹر ان کا اگر وہ کور کر لیتی ہیں یا پھر 3-3.5 سال ہو جائیں تو ان کی آکشن ہوگی. 1,00,000 کلومیٹر کمرشل، اوپر سے ایمرجنسی وہیکلس بھی ہیں، کمرشل بھی ہیں، اوپر سے ایمرجنسی وہیکلس بھی ہیں. یا 1,00,000 کلومیٹر کور کرے
یا 3-3.5 سال کا پیریڈ، اس کے بعد ان کی ایکشن ہوگی، اس کے بعد مزید جو بھی بجٹ لگائیں گے نئی پروکیورمنٹ. اب ہمارا جی بھی کیونکہ ریسورسز کی بھی کمی ہے تو یہ میں بتا دیتا ہوں نا، یہ میں نے پنجاب سروس اکیڈمی کا بھی وزٹ کیا تھا. نیشنل اور انٹرنیشنل پالیسی سر، یہ ریسکیو 112 کی جو ایمرجنسی وہیکلس ہیں ان کے لیے پالیسی ہے کہ ہر 3 سال بعد ایمرجنسی کی گاڑیاں چینج ہو جائیں. لیکن آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمارے بجٹ کے ایشوز یا ہمارے ملک میں یہ مشکل ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم ان کو ریپیئر مینٹیننس پہ ہی فی الحال چلا رہے ہیں. سر آپ لوگوں کا ٹائم بھی قیمتی ہے، ٹائم بھی بہت ایک سوال آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا. جی جی جی. آپ نے سوال کیا تھا ایجوکیشن کے بارے میں، ٹیچروں کے بارے میں. آپ کا بات بالکل صحیح ہے، ٹیچروں کو بہت ایشو ہے. اسی ایشو کو ہم نے ریز کر کے ایشو سب بڑا ایشو یہ ہے، کئی 15 سال 20 سال سے سکول کی تعمیرات ہے، اس کا PC4 منظور نہیں ہے. PC4 منظور نہیں ہونے کی صورت میں ٹیچر کی بہت شارٹیج ہے. بلڈنگس ہے جو ہمیں ٹیچر کی ضرورت ہے، PC4 نہ ہونے کی صورت میں وہ پورا نہیں ہو رہے. اس لیے تقریباً 4000 سم تھنگ جو ہے PC4 کے لیے اسلام آباد بھیجے ہوئے ہیں. ابھی انشاءاللہ بہت جلدی جو ہے 4700 ٹیچریں جو ہے بھرتی کر رہے ہیں. کوشش یہ ہے کہ یہ جو ایمرجنسی طور پر جدھر جدھر ٹیچر کی ضرورت ہے وہ پورا ہو جائے گا. اس سے پہلے جو پینشن وغیرہ ہوا ہے اس کی جگہ پر اس لیے نہیں لے رہے ہیں گورنمنٹ نے بہت سارے جگہ پہ. اب آپ کو یہ بتا دوں، وہ پہلے کے تھا، اب چینجنگ آ گیا ہے. چینجنگ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چینجنگ آ گیا ہے. مثلا ہمارے LGRD میں 1037 ملازم تھا، جو پچھلا 15 سال سے، کوئی 10 سال سے، کوئی 10,000، کوئی 15,000، کوئی 4,000 میں کام کر رہا تھا. میں کئی جگہوں پہ وزٹ کیا تو میرے ٹانگ پکڑا کے رونے لگا جو غریب لوگ ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ ہی بھرتی ہوا ہے، یہ 15,000 لے رہے، وہ 16,000 لے رہے، کوئی 11,000 لے رہے، ہماری کیا گناہ ہے، ہمیں کیوں نہیں مل رہے. تو ہم نے جا کے سب سے ریکویسٹ کیا، CM صاحب سے ریکویسٹ کیا، سر یہ جو ہے یہ بہت ناانصافی ہو رہا ہے، آپ برائے مہربانی ان کے اوپر ہاتھ رکھو، ان غریبوں کو جو ہے باقیوں کی برابر سیلری کرو. ہم نے کوشش کیا، اللہ کی فضل سے اب ان کا جو 10-15 سال سے جو سیلری نہیں لے رہا تھا وہ 16,100 میں گیا. پلس انشاءاللہ GB میں حکومت کا بھی پالیسی ہے، جو بھی گریڈ 1 ہوگا کم سے کم ان کا 20,000 سیلری ہو جائے گا. تو انشاءاللہ ان کا جو ہے وہ سیلری بھی بڑھ کے 20,000 ہوگا. باقی اس سال کا LGRD کا فنڈ ریلیز ہونے میں لیٹ ہوا، اس کا وجہ یہ تھا اس سے پہلے جو ہے سسٹم درست نہیں تھا، کہیں نہ کہیں پیپر ورک ہو رہا تھا، گراؤنڈ لیول پہ کام نہیں ہو رہا تھا، تو لوگ جو ہے اسی طرح پیسے لے رہا تھا. اب ہم نے اس کو باقاعدہ قانونی شکل دے کے ایک منظور کرا کے آپ کو خوشخبری یہ ہے، اب کمیونٹی کے تھرو آپ کو 30 لاکھ روپے تک جو ہے ٹنل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کمیونٹی کام کرے گا. آپ کو ابھی آپ کو وہ پیسے 15 کروڑ روپے اس سال بڑھایا، وہ 15 کروڑ میں تقریباً 8-10 ہزار سیلری میں جا رہے ہیں. آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہے، CM صاحب نے بھی کہا ہے انشاءاللہ ہم اس کو بڑھا کے 1 ارب تک جائے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں، واٹر وغیرہ گلیوں کا جو چھوٹے چھوٹے اسکیمیں ہوتے ہیں کمیٹی جو کرتے ہیں، اس میں کمیٹی کا 20% اپنا شیئر ہوگا، باقی کا انشاءاللہ تعالیٰ حکومت کرے گا. تو ہم پورا کوشش کر رہے ہیں ایجوکیشن کے لیے بھی، ایجوکیشن کے لیے اسپیشل عرض کرنے میں انہوں نے گانچے کو اسپیشل ایمرجنسی ڈکلیئر کیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ بہت جلد حل ہو جائے گا. جی سر، آپ نے یہاں پہ ابھی ٹیکنیکل چیزیں جو ہے اور وہیکلز کی جو بات کی، اس سے ہٹ کر ایک چیز میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اس کا جو اس ضلع کا رقبہ ہے، کہ یہاں سے فرنو ٹچ کرتا ہے، وہاں سے سیاچن گیاری ٹچ کرتا ہے، پھر یہاں پہ کرس ٹچ کرتا ہے. اس کے بیچ میں یہ ہمارے جو صاحبان ریسکیو 1122 کے جو یہ اس کے اندر پوری اپنی سروس دیتے ہیں، اور اس کے باوجود یہاں پہ افرادی قوت پہلے کم ہے جتنا رقبہ ہے اس کی نسبت، اور اس کے باوجود یہاں سے ہر بار میں نے دیکھا ہے کہ کسی ضلع یا کسی تحصیل یا کسی سب ڈویژن میں لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے، بار جو ہے ان کو یہاں سے موو کراتے ہیں، جبکہ کرس سے لے کر خپلو پھر سینٹر بنتا ہے، پھر یہاں سے آگے مشبروم تک پھر وہ سینٹر بنتا ہے. سر
खपलू, उसके बावजूद इनकी मूवमेंट जो है ये चीज़ डिस्टर्बेंस जो है ये इस माहौल में आ रही है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि आइंदा क्या दोबारा इसी तरह पोस्टें होती रहेंगी या पोस्टिंग होती रहेंगी या कोई रेगुलर पोस्ट पे यहाँ पे लोग भर्ती होंगे? जैसा मैंने पहले आपको बताया था ना कि ये मुकम्मल न होने की वजह से सर्विस स्ट्रक्चर अभी तक नहीं बना है, और अभी सीएम साहब के पास जो हमारी समरी गई है तो जीबी इमरजेंसी काउंसिल की मीटिंग इंशाल्लाह बहुत जल्दी होगी, तो उसमें जो सर्विस स्ट्रक्चर का इशू इन जवानों का वो भी टेबल पर है। जब सर्विस स्ट्रक्चर अप्रूव होगा तो उसके साथ साथ हमने एक पॉलिसी भी डेवलप की है कि ये जो रेस्क्यूअर्स हैं इनकी रोटेशन में पोस्टिंग होगी। 3 साल का एक स्टेशन पे टेन्योर रखा है, क्योंकि ये फोर्स है, एक ही जगह में ज़्यादा रहते हैं तो वो खराबियाँ भी पैदा होती हैं और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के इंटरेस्ट भी पैदा होते हैं। तो एक पॉलिसी जर्नल हमने बनाई है, उसके तहत रोटेशन में पोस्टिंग होती रहेगी हर 3 साल बाद। इस वक्त अगर यहाँ से कोई स्टाफ टेम्परेरी कहीं गए हैं तो वो ज़रूर दोबारा लाने की कोशिश करेंगे। प्लस ये गांचे डिस्ट्रिक्ट के खरमंग और शिगर के स्टाफ की रिक्रूटमेंट होनी है, जो गांचे के रिमेनिंग शॉर्ट फॉल्स हैं, जो स्टाफ की यहाँ अभी तक फिल नहीं हुए हैं। उसके लिए हमारा अप्रूवल के जो स्टेज है वो होम डिपार्टमेंट के चला गया है, और वहाँ से उम्मीद ये है कि इस जुलाई में हमें उसकी अप्रूवल मिल जाएगी। तो जुलाई में हम अखबार में एडवर्टीज़मेंट करेंगे और अगस्त में ये रिक्रूटमेंट होगा, मेन पावर आ जाएंगी, जिस तरह हमने अभी रिसेंटली अस्तौर के लिए किया, गजर डिस्ट्रिक्ट के लिए किया, और BPS 11 एंड अबव पोस्टों में गिलगित डिवीज़न और अस्तौर दियामा डिवीज़न के लिए रिक्रूटमेंट की है। उसमें से एक जवान आपके इधर भी आए हैं, अपना गांचे डिस्ट्रिक्ट में TMI आया है, जो कि यहाँ पे उस रिक्रूटमेंट का पार्ट वेटिंग पोस्ट पे था। तो इस तरह फिर ये जो स्टाफ की यहाँ कमी है वो भी फिल हो जाएगा इंशाल्लाह टाइमली। शुक्रिया सर। तो इसके साथ ही मेरे ख्याल आप क्लोज करते हैं। अच्छा हाजी साहब, ये ज़रा बता दें कि बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कोई इन्हें क्लू सर की ये कब तक होंगे? बल्दियाती इंतखाबात भी इंशाल्लाह कोशिश है इस साल कराने का। इसमें थोड़ा इशू से जो नए ज़िले बना है ना, उसको हल्का बंदी करने की ज़रूरत है, खुसूसन जो म्यूनसिपल एरिया जो है इसके लिए अभी काम हो रहा है। इंशाल्लाह ये पूरा कोशिश है इस साल के अक्टूबर-नवंबर तक हो जाए। अच्छा राज साहब, ये ज़रा बता दें कि ये जो फॉरेस्ट्री के हवाले से जो है ना सर, एक परसों आपको कोई मैं देख रहा था कोई स्टेटमेंट आया था कि ब्यूरोक्रेसी जो रिशफल हुए थे डिपार्टमेंट में, एक दिन सर आपकी स्टेटमेंट आती है कि जो है ना मुझे एतमाद में लिए बगैर जो है ना ये पोस्टिंग सारी हो गई। अगले दिन आपके नाम से दोबारा खबर आती है सर कि जो है ना मुझे एतमाद में लिया गया था, लेकिन ये खबर जो है ना मनगढ़ंत थी। तो उसमें क्या हकीकत है सर, पहली वाली खबर सही थी या दूसरी वाली? सर खबर अपने हिसाब से दोनों सही है, वो इसलिए क्योंकि साफ़ी बरादरी भी आपको पता नहीं शैतानियत ज़्यादा साफ़ी बरादरी करते हैं। तो हमारा मसला ये है कि मैं उस महकमे का मिनिस्टर हूँ, तो एक ट्रांसफ़र होते तो कम से कम 1000 फ़ोन आते हैं, सर फलान का ट्रांसफ़र हो गया, फलान को फलान जगह पर, यानी कि कोई तजवीज़ देते हैं, कोई मशवरे देते हैं इस तरह का। तो हर एक के पास हम लोग सफाई पेश नहीं कर सकते। तो जब पहले दिन ट्रांसफ़र के मसले था तो मुझे लोगों ने टेलीफोन किया, तो उन टेलीफोन करने वालों में से एक आपका सहाफ़ी बरादरी भी था। अगर हो सकते हो पहले सहाफ़ी के बारे में मुझे पता चलता तो मैं अपने हिसाब से बात करता। तो फिर उन्होंने कहा कि ट्रांसफ़र हुआ, मैंने कहा यार मुझे कोई इल्म नहीं है इस बारे में, तो आपको एतमाद में नहीं, मैंने कहा यार कोई मुझे एतमाद में नहीं लिया था यार, मुझे ट्रांसफ़र के बारे में ज़रा पर मुझे पता नहीं था। तो दूसरे दिन अखबार में आ गया कि मुझे एतमाद में नहीं लिया है, ये वजारत की तौहीन है। फिर मैंने दूसरे दिन उसी अखबार वाले बंदे से फिर रब्ता किया, मैंने कहा आप लोगों ने क्या किया कि आप लोगों ने इस तरह का मेरे खिलाफ बयान एक दिया है, खाम वसीम साहब मेरे ऊपर नाराज़ है। तो उन्होंने कहा आपने जो कहा है वही दिया है। मैंने कहा फिर आज मैं बता रहा हूँ वही दे दो। मैंने कहा बिल्कुल। सेक्रेटरी मेरे पास घर आया था, मेरे पास आके, यानी कि अभी आपको ख़ुद पता है ना, इस दफ़ा जो हमारा साहब इधर बैठा हुआ है, पहले जो महकमाना जो ये तमाम अभी तमाम फुल बाख्तियार मिनिस्टर अपने जगह पर, अल्लाह शुक्र बाख्तियार है। मिनिस्टर से मशवरा लिए बगैर कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग महकमे में नहीं होते हैं। CM साहब ने स्पेशली कहा हुआ जो कोई भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा तो बिहाफ मिनिस्टर का होगा जो। अच्छा राज साहब, क्या उम्मीद रखें आप दोनों गांचे प्रेस क्लब के लिए? कोई मुआवनत आपकी होगी माली? माली क्यों नहीं होगी? इससे पहले क्या हम लोग आप लोग ताउन नहीं किया, हम भरपूर अंदाज में ताउन करेंगे। सहाफ़ी तो आपको पता है ना, एक तो माशरे का सुतून भी है, आवाज़ भी है,
ہماری زبان بھی ہے. چوتھا ستون. ہاں چوتھا نہیں بلکہ آٹھواں ہو کچھ. تو ہمیں آپ لوگوں کی ہر وقت تعاون کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے ہماری بھی اصلاح کرنی ہے. تو جہاں نشاندہیاں آپ لوگ کریں انشاءاللہ ہم بھی بھرپور کوشش کریں گے. تو ہمارا کوئی گیپ تو ہے نہیں ہے. آپ صحافی ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، سر پریس کلب کی بلڈنگ دونوں کے لیے لازم و ملزوم ہیں. پریس کلب بالکل بننا چاہیے. مجھ سے جو آپ تعاون لینا چاہتے ہیں میں تعاون کرنے کو تیار ہے. اگر صحافی برادری اگر گلگت تشریف لاتے ہیں میں آپ لوگوں کو لے جا کے سی ایم سے رابطہ کرواؤں گا. تھوڑا اس میں تیزی لانے میں اپنے کردار ادا کروں گا. لاسٹ کوشچن سر ایک سر، یہ دیامیر میں ریسنٹلی جو سر وہ فائر انسیڈنٹ ہوا تھا فارسٹ میں، تو اس میں جو تحقیقات کر رہے تھے وہ کہاں پہ پہنچا اور یہ کیا ہوا تھا سر اس میں؟ تحقیقات اس وقت جاری ہے. ہمارا کام تو یہ ہے کہ فرسٹ ہم نے ایف آئی آر کروانی ہے نامعلوم، تو پھر تحقیق کرنے پر ہمیں پتہ چلے گا یا تو اس میں کوئی دہشت گردی ہوا ہے، شرپسندی ہوا ہے، یا موسمی تغیرات کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ جنگلات میں بہت سارے آپ کو پتہ ہے نا یورپی ممالک میں بھی بہت سے جنگلوں میں آگ لگ جاتا ہے. یہ موسمی تغیرات کی وجہ سے بھی لگ سکتے ہیں. ابھی ہم لوگ تحقیقات پہ لگا ہوا ہے. ایک دو میں کبھی کوتاہی ہوا تھا، وہ موقع پر ان کو سسپینڈ کیا ہے. تو انشاءاللہ اس پہ تحقیقات جاری ہے. راجہ صاحب یہ بتائیے کہ ایک تو ابھی جو 2 قوم پرست رہنماؤں کو اریسٹ کیا گیا اور ایک کے بارے میں تو کل منظور پروانہ کے بارے میں تو ان کی ضمانت منظور ہو گئی، تو ان پر الزام کیا ہے، کیا اس پر پیش رفت ہوئی ہے؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ گانچھے کو پیپلز پارٹی نے یہ الزام عائد کرتے ہوئے کہ جو اپوزیشن کے ممبران تھے ان کی فنڈنگ میں کٹوتی کرنے کی وجہ سے گانچھے جام کرنے کی دھمکی دی ہے. حاجی صاحب نے یقیناً پریس کانفرنس سنی ہوگی، کیا حکمت عملی ہوگی؟ کر رہے ہیں دونوں سے سر. میں بتاؤں گا. خیر اس سے پہلے والا دور بھی ہمارے سامنے ہے. پیپلز پارٹی کا بھی دور بھی گزرا ہے، مسلم لیگ نون کا بھی دور گزرا ہے. وہاں تقریباً اپوزیشن کو سانس لینے کا بھی اجازت نہیں تھا. اپنا جو حصص ملا بمشکل اپنا حصص اٹھاتا تھا، اس کے علاوہ حکمران جماعت کی طرف سے کوئی تعاون نہیں تھا. یہ بالکل سراسر من گڑت اور عوام کو گمراہ کرنے کے لیے یہ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. بالخصوص آپ جو سیاسی جماعتوں کی میں تذکرہ قوم پرستوں کو میں بعد میں بتاؤں گا. یہ بالکل عوام کو گمراہ کرنے کے لیے کر رہے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے اپنا ٹرنیور 5-5 سال بہتر انداز میں، جو کہ ہمارا سی ایم صاحب تھا مہدی شاہ صاحب، ہمارے اس علاقے کا بھی تھا، ان کا بھی کردار آپ کے سامنے ہے. یہ واحد جماعت ہے پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف. خالد خورشید صاحب آپ خود جانتے ہیں ماشاءاللہ اچھا خاصا پڑھا لکھا اور دور اندیش شخصیت ہے. وہ ان چیزوں پہ خاص وہ نہیں کرتے ہیں. اپوزیشن نے بھی برابری میں تقریباً حصہ اٹھایا ہے اپنا. ابھی آپ امجد صاحب کا ذکر کر رہے ہیں، امجد صاحب نے کم سے کم عرب سے اوپر اپنے حلقے میں اٹھایا ہے. آپ کے اسماعیل صاحب نے خود اسمبلی میں اٹھ کے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میرے حلقے میں 40 کروڑ روپے کا سکیم آیا ہے. کم ہے، بے شک کم ہے. مزید کے لیے یہ پیار محبت میں ہونے والی چیز ہے. یہ جام کریں گے، یہ کتنے دفعہ انہوں نے پہلے جام کیا تو آگے جام کریں گے. یہ اپنے لیے مصیبت اور یہ غریب سادہ قوم کو گمراہ کرنے کی ایک ناپاک سازش ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. باقی آپ جہاں تک یہ قوم پرستوں کی ذکر کرتے ہیں، خیر یہ آپ لوگوں کی حد تک یہ آپ قوم پرست سمجھتا ہوگا. میں تو ان کو قوم پرست نہیں سمجھتا ہوں. ہم اپنے آپ کو سب سے زیادہ قوم پرست ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. یہ قوم کو مصیبت میں ڈالنے والا، تعلیم یافتہ پڑھے لکھے نوجوانوں کا کیریئر تباہ کرنا، یہ قوم پرستی نہیں ہے بلکہ یہ قوم دشمنی ہے. قوم پرست وہ ہے، ابھی میں قوم پرست صاحب کو مانتا ہوں کیونکہ اس کے ہاتھ سے 10 قوم کے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار ملتے ہیں. کہیں مسئلہ مسائل اگر پھنسا ہوا ہے، مثال کے طور پر میں ڈی سی صاحب کو میں قوم پرست سمجھتا ہوں کیونکہ ڈی سی صاحب آپ کے علاقے میں جہاں قوم مسائل میں ہیں ان کے مسائل سے ان کے حل نکالنے میں ڈی سی صاحب بھرپور کوشش کرتے ہیں. تو قوم پرست تو یہ ہیں، نہ کہ میں ادھر سے بکواسات ایسے بکواسات کروں جس سے میں خود بھی متاثر اور میرے حلقہ و احباب بھی متاثر، علاقہ بھی بدنام، مفت میں وفاق کے سامنے قوم کو مشکوک بنانا. یہ شاید کوئی خاص ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. تو میری آپ لوگوں کی وساطت سے، صوبائی قیادت سے بھی بلکہ وفاقی قیادت سے بھی میری گزارش ہے کہ ان پہ باریک بینی سے فوراً تحقیق کرنے کی بھی ضرورت ہے. ہاں جو کچھ قوم کے درد میں بیان کر وہ دوران تحقیق واضح ہوگا، وگرنہ کچھ یہ قوم پرست جماعتیں لا محلہ ان کا اشارہ آگے پیچھے سے ہے تو یہ کسی کی اس پر کام کرے، کسی کے اشارے پر کام کرے. ایسے لوگوں پر نظر رکھنا ہماری بھی ذمہ داری ہے، آپ بالخصوص صحافیوں کی بھی ذمہ داری ہے.